بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی قسط نمبر 10، عنوان یہ تمہارا بیٹا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لیا جایا گیا کہ آپ کی عمر کم تھی۔ آپ وہی درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی اور میں اسے وہ صفت نظر نہیں آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی۔ نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے ایک عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہی پڑوں کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھی کہ وہ بدلی وہاں ہے جہاں اللہ کے رسول ہے۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی اور رہا نہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیا جائے۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئے اور آپ میں سے ایک رہ جائے اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا ہو۔ تب وہ ایک شخص گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت وہ بدلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ رکھا ہوا تھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا۔ وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتابوں میں درج۔ جب لوگ کھانا کھا چکی اور ادھر ادھر ہو گئے تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزی کی نام پر آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو میں پوچھوں گا آپ مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزی کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے بہت سے سوالات کی آپ کی عادت کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا۔ وہ بالکل ویسی ہی تھا جیسے اس کی اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، اس لیے فوراً مہر نبوت کی جگہ پر بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ آخر لوگ کہیں بغیر نہ رہ سکے۔ یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا تھا، شاید اس کی نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہو۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ اس دنیا میں موجود ہو۔ ابو طالب یہ سن کر حیرت زدہ ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا ہے جب یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا ابھی تھوڑے عرصے پہلے انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو اپنے وطن واپس لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لی جو میں نے دیکھی ہے تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت بڑی شان ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا اور انہیں واپس لے جانے والی ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال تھی۔ اس عمر کی لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں۔ ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی کھیلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سلسلے سے بھی مکمل طور پر محفوظ رکھا۔ جاہلیت کی زمانے میں عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کیا۔ ایک قریشی لڑکا مکہ کے بالائی حصے میں اپنے بکریاں لی میرے ساتھ تھا، میں نے اس سے
कहा, तुम ज़रा मेरे बकरियों का ध्यान रखो ताकि मैं किस्सा गोई की मजलिस में शरीक हो जाऊँ। वहाँ सब लड़के जाते हैं। इस लड़की ने कहा, अच्छा। इसके बाद मैं रवाना हुआ। जब मक्का की एक मकान में दाखिल हुआ तो मुझे गाने और बाजे सुनने की आवाज़ आई। मैंने लोगों से पूछा, ये क्या हो रहा है? मुझे बताया गया कि एक कुरैशी की फला शख्स की बेटी की शादी हो रही है। मैंने इस तरफ तवज्जो दी ही थी कि मेरे आंखें नींद से झुकने लगी, यहाँ तक कि मैं सो गया। फिर मेरी आंख इस वक्त खुली जब धूप मुझ पर पड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस उस लड़की के पास पहुँचे तो उसने पूछा, तुमने वहाँ जाकर किया? मैंने उसे वाक़या सुना दिया। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। मतलब ये कि कुरैश की लगो मजलिसों से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा। कुरैश की एक बुत का नाम बवाना था। कुरैश हर साल उसके पास हाज़िरी दिया करते थे, इसकी बेहद इज़्ज़त करते थे, इसके पास कुर्बानी की जानवर ज़बह करते थे, सर मुंडवाते थे, सारा दिन उसके पास इत्तिकाफ़ करते। अबू तालिब भी अपने कौम के साथ उस बुत के पास हाज़िरी देते थे। इस मौके को कुरैश ईद की तौर पर मनाते थे। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे आप भी हमारे साथ ईद में शरीक हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमा दिया। अबू तालिब हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक करने के लिए कहते थे, लेकिन आप हर बार इनकार ही करते रहे। आखिर एक बार अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुस्सा हो गए। आपकी पोपियों को भी आप पर बेतहाशा गुस्सा आया। वो आपसे बोली, तुम हमारे माबूदों से इस तरह बचते हो और परहेज़ करते हो, हमें डर है कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचे। उन्होंने ये भी कहा, मोहम्मद आखिर तुम ईद में क्यों शरीक नहीं होते? इनकी बातों से तंग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पास से उठकर कहीं दूर चले गए। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जब भी बवाना या किसी और बुत की नज़दीक हुआ, मेरे सामने एक सफ़ेद रंग का बहुत कदावर आदमी ज़ाहिर हुआ। उसने हर बार मुझसे यही कहा, मोहम्मद पीछे हटो, इसको छूना नहीं। ये पूरी वाक़या मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट केस में शेयर करूँगा। तारीख़ इस्लाम सिरे से देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।